السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے متعدد سفراء کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر عالمی سطح پر بہت نمایاں انداز میں موجود ہے اور اہم سیاسی و سفارتی کردار ادا کر رہا ہے، جسے بین الاقوامی ستائش و پذیرائی حاصل ہے۔ اور صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور واشنگٹن میں مختلف تنبیہوں کے بعد سیکیورٹی اتنی زیادہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود سے ملک میں یونائیٹڈ کنگڈم کے سفیر جناب جوناتھن پول ویلکس، عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جناب چو چیان، جمہوریہ فرانس کے سفیر جناب فرینک جولے اور جمہوریہ پرتگال کے سفیر جناب انتونیو الفیس کاربیلیو نے الگ الگ ملاقات کی ہے، اور ان ملاقاتوں میں ان کے ملکوں کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص طور پر پارلیمانی شعبے میں قطر کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر بہت نمایاں انداز میں عالمی سطح پر موجود ہے اور وہ اہم سیاسی اور سفارتی کردار ادا کر رہا ہے، جسے بین الاقوامی ستائش، تعریف اور پذیرائی حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر کی خارجہ پالیسی ایسے اصولوں پر قائم ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اور وہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ اور بات چیت، اور وہ ایک با اعتماد، قابل بھروسہ اور غیر جانبدار ثالث کی حیثیت سے اپنی اس پالیسی کو جاری رکھے گا۔ بلومبرگ ایجنسی کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ قطر ہر ایسی سرگرمی کی مدد و حمایت کرتا رہے گا جس کے نتیجے میں ایسا تصفیہ ہو جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو قطر کے اس اہم سیاسی اور سفارتی کردار کے اعتراف میں ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اپنی وزارت دفاع کے ذریعے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو نمایاں پبلک سروس سے متعلق وزارت دفاع کا ایوارڈ دیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان اہم ترین ایوارڈ میں سے ایک ہے جو امریکہ اپنے اہلکاروں اور اپنے دوست ملکوں کے اہلکاروں کو دیتا ہے، اور یہ ایوارڈ ان نمایاں، منفرد اور غیر معمولی سروسز اور اچیومنٹس پر دیا جاتا ہے جو متعلقہ اشخاص نے کی ہوں، اور ان پر وہ قدر و منزلت اور تعریف کے حقدار قرار پائے ہوں۔ اسی ضمن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اپنی وزارت دفاع کے ذریعے واشنگٹن میں قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حمد آل ثانی کو بھی وزارت دفاع کا نمایاں اور منفرد خدمات عامہ کا ایوارڈ دیا ہے، جو امریکہ کی جانب سے اس کے اہلکاروں اور دوست ملکوں کے اہلکاروں کو ان کی غیر معمولی سروسز پر دیا جاتا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک کے لیے اشتراکی ڈیموکریٹک جمہوریہ سری لنکا کے نئے سفیر جناب محمد مفاز محی الدین، جمہوریہ گنی بساؤ کے نئے سفیر جناب ملام جورا اور جمہوریہ مالٹا کے نئے سفیر جناب چارلز سلطانے سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں، اور ان کی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ انہیں ہر وہ مدد فراہم کی جائے گی جس سے ان کے ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات مزید بلند ہو سکیں۔
قطر نے عرب وزرائے داخلہ کے نمائندوں کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں وزیر داخلہ کے مشیر میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف البال نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اس اجلاس میں متعدد موضوعات پر بحث کی گئی، جن میں کورونا کی عالمی وبا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات پر مشاورت کا موضوع بھی شامل تھا۔ اقوام متحدہ نے ملک کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر علی بن فتح المری کو اقوام متحدہ انسٹی ٹیوٹ برائے تربیت و تحقیقات یونیٹر کی کاؤنسل آف ٹرسٹیز کا رکن منتخب کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ جناب اٹارنی جنرل کو اس سے پہلے لوٹا ہوا سرمایہ واپس لانے کے لیے اقوام متحدہ کا خصوصی وکیل بھی منتخب کیا جا چکا ہے۔ پھر انہیں بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف جنگ میں بھی اقوام متحدہ کا خصوصی وکیل اور مسلسل چوتھی مرتبہ اقوام متحدہ کے تابع قانونی کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق اب یہ تعداد 144,218 ہو گئی ہے کہ مزید 203 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ اس وائرس سے نئے متاثرین کی تعداد 225 بتائی گئی ہے۔ تو ملک میں اینٹی کورونا وائرس ویکسین کی مہم شروع ہونے کے تقریباً 1 ماہ بعد بھی قطر کورونا کا مقابلہ کرنے کے راستے پر بڑی اہم منزلیں طے کر چکا ہے۔ پھر ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی اقدامات اور کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 140 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ اب اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 95 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان میں سے 2,45,000 سے زیادہ مریض اب تک وفات پا چکے ہیں، اور 68 ملین سے زیادہ افراد صحت پا گئے ہیں۔ دنیا اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اس وائرس کے اثرات سے باہر نکل آئے، جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک ویکسین کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے متنبہ کیا ہے کہ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے علاقوں میں وہاں کے اسپتالوں کے وسائل کو شدید ترین دباؤ کا سامنا ہے کہ وہاں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب امریکہ کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب آج ہو رہی ہے، اور اس سے چند گھنٹے پہلے متعدد تنبیہوں کے بعد دارالحکومت واشنگٹن کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے کہ ماضی میں اس طرح کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ واشنگٹن میں نیشنل گارڈ کے تقریباً 25,000 سپاہی اور بڑی تعداد میں پولیس کے سپاہی تعینات کر دیے گئے ہیں، اور واشنگٹن ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے جس کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا ہو۔ دارالحکومت واشنگٹن میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر نیشنل گارڈ اور پولیس کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ سراغ رسانی کی رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے حامی گروپوں کی شکل میں حلف برداری کی تقریب کے مقام پر ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد سے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی اور تیاریاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ امریکہ میں تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں امریکی باشندے اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں اور اسے ایک قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔
وہ ہر 4 سال بعد اپنی یہ عید مناتے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہیں تقریب کے مقام کے قریب بھی نہیں جانے دیا جائے گا، اور سب جانتے ہیں کہ اتنی سختی کی وجہ وہ واقعہ ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر چڑھ دوڑے تھے۔ ایک سیاسی محقق مروان قبلان نے پروگرام اتجاہات میں کہا ہے کہ آج دنیا سکھ کا سانس لے گی کہ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی منظرنامے سے باہر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے بہت کوششیں کی تھیں، خاص طور پر الیکشن کے بعد تو بہت ہی کوششیں کر ڈالیں، لیکن وہ امریکی اداروں کی کارکردگی پر منفی اور نیگیٹو اثرات نہیں ڈال سکے۔ صدر ٹرمپ بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح آج حلف برداری کی اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے، البتہ ان کا فیصلہ ان کی اپنی مرضی کا ہے اور دوسرے لوگوں کو تو وہاں جانے ہی نہیں دیا جا رہا۔ صدر ٹرمپ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں آج کے دن کا آغاز ہوتے ہی واشنگٹن سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ کی تاریخ میں ایسے واقعات ہو گزرے ہیں کہ اپنی مدت صدارت مکمل کرنے والے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے۔ ان میں امریکہ کے دوسرے صدر جان آڈمز، جو سن 1797 سے سن 1801 تک امریکہ کے صدر رہے تھے، اپنے جانشین تھامس جیفرسن کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر امریکہ کے چھٹے صدر جان کوئنسی نے، جو سن 1825 سے 1869 تک امریکہ کے صدر رہے، اپنے جانشین اینڈرو جیکسن کی تقریب حلف برداری میں شرکت سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر خود صدر اینڈرو جانسن بھی، جو امریکہ کے 17ویں صدر تھے اور وہ 1865 سے 1869 تک برسر اقتدار رہے، وہ امریکہ کے پہلے ایسے صدر بنے جسے ایوان نمائندگان نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ صدر ابراہام لنکن کے نائب تھے اور ابراہام لنکن کے قتل ہو جانے کی وجہ سے وہ ملک کے صدر بن گئے تھے۔ امریکی کانگریس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ کھینچا تانی رہی تھی اور کانگریس نے صدر اینڈرو جانسن پر اپنے اعتماد کا ووٹ واپس لے لیا تھا، تو صدر اینڈرو جانسن بھی اپنے جانشین ولیسس گرانٹ کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان کے بعد اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس تاریخ کو دہرانے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کی وقت تقریب میں موجود نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے وزارت خارجہ کے قلمدان کے لیے جناب اینٹونی بلنکن کا نام منتخب کیا ہے، اور اینٹونی بلنکن نے امریکہ کی اس نئی انتظامیہ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع کا قابل عمل حل یہی سمجھتی ہے کہ دو ملک بنا دیے جائیں۔ اینٹونی بلنکن نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ وہ موجودہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس فیصلے پر فوراً نظر ثانی کریں گے جس میں یمن کی حوثی تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی مدت صدارت کے آخری گھنٹوں میں ایران نے امریکہ کے کسی بھی ایڈوانچر سے بچنے کے لیے وسیع تر بری مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکی صدر، جن کے عہدے کی مدت آج ختم ہو رہی ہے، تہران کے بارے میں اپنی پالیسی میں ناکام ہو گئے ہیں۔ عراقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات اس سال اکتوبر کی 10 تاریخ کو کرائے جائیں گے۔ اس سے پہلے اس کے لیے 6 جون کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ اطالوی وزیر اعظم جوزیپے کونٹے کل رات اپنے ملک کی سینٹ میں ہونے والی رائے شماری میں ان کی حکومت پر اعتماد بحال کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح اب وہ برسر اقتدار رہ سکتے ہیں۔
ان کی اتحادی حکومت میں شریک ایک چھوٹی سی پارٹی اس اتحاد سے علیحدہ ہو گئی تھی، جس کے بعد یہ رائے شماری کرائی گئی۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے متعدد سفراء کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر عالمی سطح پر بہت نمایاں انداز میں موجود ہے اور اہم سیاسی اور سفارتی کردار ادا کر رہا ہے، جسے بین الاقوامی ستائش اور پذیرائی حاصل ہے۔ اور صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور واشنگٹن میں مختلف تنبیہوں کے بعد سیکیورٹی اتنی زیادہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے کہ ماضی میں اس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ